والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادات أصحاب رسول الله مدد يا مشايخنا دستور ما شاء الله فاز دعسان شاء محمد وكان طريقتنا والصحبة والخير في الجميع. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشيطان تین چیزوں کے علاوہ ہر چیز سے انسان کٹ جاتا ہے، اچھے کاموں سے جب اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ ساری چیزیں آپ صرف جب ہی کر سکتے ہیں جب آپ زندہ ہیں، اور نیک اعمال جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آتے ہیں. اور تین چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. وہ تین چیزیں ہیں: صدقہ جاریہ، اچھا کام جو کہ آپ کے بعد بھی ہوتا رہے، اچھی اولاد، اور کام کا علم جو آپ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. تو جب تک لوگ ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور ان کو استعمال کرتے رہیں گے، اللہ آپ کے لیے اجر کی کتاب میں لکھتا رہے گا، اس کو کھلا رکھے گا اور اس میں نیک اعمال لکھتا رہے گا. اور یہ چلے گا جب تک کہ وہ آپ کی چیزیں چلیں گی، اتنا آپ کے لیے لکھا جائے گا. لیکن جیسے ہم نے کہا کہ یہ فائدے مند علم ہونا چاہیے. ہر چیز جو آج لکھی جاتی ہے وہ علم نہیں ہے، اس میں سے بہت سارا جہالت ہے. جہالت سے مطلب ہے کہ اچھائی نہ دیکھنا، حق نہ دیکھنا، یہ جہالت ہے. جاہل انسان وہ انسان ہوتا ہے. ابھی وہ پروفیسر بن گئے ہیں اور بھی بہت اس دنیا میں، اور ان کا ایک رتبہ ہے یونیورسٹی میں، لیکن ان کا کوئی رتبہ نہیں ہے اللہ کی نظروں میں، کیونکہ وہ علم نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں. یہ جہالت ہے، اور اللہ کی نظروں میں اس کو جہالت ہی مانا جاتا ہے. جہالت بہت ساری طریقوں کی ہوتی ہے. کچھ جاہل ہیں جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جنہوں نے زیادہ نہیں پڑھائی کی، اس کو آپ جہالت کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ بھی ہیں جنہوں نے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ انہیں دین کا علم نہیں ہے. وہ نہ ہی نماز پڑھتے، نہ ہی روزہ رکھتے، اور بس اپنے نفس کے حساب سے جو بھی ان کے من میں آتا ہے کرتے رہتے ہیں. وہ چاہے کوئی بھی ہوں، غریب، ضرورت مند، امیر، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک وہ اپنی نفس کی سنتے رہتے ہیں وہ جاہل لوگ ہیں. چاہے وہ کتنا بھی سوچ لیں کہ وہ بہت بڑے علم والے ہیں، لیکن وہ جاہل ہی ہیں. اور وہ ہیں جو کہ پڑھے لکھے ہیں لیکن اللہ کو نہیں مانتے، وہ زیادہ جاہل ہیں. وہ پڑھے لکھے بھی ہیں کہنے کو، لیکن جہالت کے طور پر وہ چیزیں کرتے ہیں جو ان کا لگتا ہے کہ ان کو فائدہ دے رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے خلاف آتے ہیں اور ایسی چیزیں لکھ رہے ہیں جو کہ اللہ کے خلاف ہیں، اس کی گستاخی میں لکھتے ہیں، یا پھر صرف دنیا کو دکھانے کے لیے. یہ اپنی جہالت دکھاتے ہیں اچھائی کے طور پر. بہت سارے طرح کے جاہل ہیں. اللہ ہمیں جہالت سے بچائے اور جاہل ہونے سے بچائے. اتنے سارے آیات ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جاہل کے ساتھ نہ ہوں اور جاہل لوگوں میں دخل اندازی نہ کریں. اور بہت سارے حدیث بھی ہیں اسی چیز کے لیے. جہالت اندھیرا ہے،
ایمان نور ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اندھیرا وقت آ گیا ہے۔ پہلے سب سے اندھیرا وقت آ گیا تھا، لیکن وہ بھی تھوڑا نور سے بھرا ہوا تھا اس وقت میں، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک وقت آئے گا جو کہ اس سے بھی زیادہ سیاہ ہوگا۔ یہ ہے وہ وقت۔ پہلے کوئی زیادہ پڑھائی نہیں تھی اور وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے حق کو دیکھا تو وہ اس کی طرف مڑ گئے۔ لیکن آج کل کے وقت میں تو بہت ہی برا ہے، یہ جہالت ہے، یہ بہت زیادہ برا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ جاہل لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم کر کیا سکتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ایک خطرے کی چیز ہے، یہ جہالت، کیونکہ یہ ایمان سے خالی کرتی ہے۔ اللہ ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائے اور اس کو باقی رکھے۔